موت کو بھی ٹالنے کا وظیفہ قرآن کے اندر ہے. بیماریاں تو چھوڑ دو, بلاؤں کو تو چھوڑ دو, مصیبتوں کو چھوڑ دو, موت کو ٹالنے والا وظیفہ. سورہ توبہ کی آخری دو آیت, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ دو آیتیں جو روزانہ 11 مرتبہ پڑھ لے اس کو موت نہیں آتی. موت ٹالنے کا وظیفہ ہے. حضور نے کہا تو وہ حضرت عثمان شاذلی نے آیت پڑھنا چھوڑ دیا. روزانہ پڑھتے تو 11 مرتبہ جائے. انہوں نے وہ آیتیں پڑھنا چھوڑ دی تو ایک ہفتے کے اندر ان کا انتقال ہو. رسول اللہ فرماتے سورہ کہف پڑھو. میں نے کہہ رہا ہوں, آپ نے کہہ رہے ہیں, کوئی مولوی صاحب پیر صاحب نے کہہ رہے ہیں آمینہ کا لال بتا رہا ہے نعرے لو, لیمبوں, کانٹوں, مرچیوں, بھراووں کے پیچھے پھرنے والوں سنو. رسول اللہ فرما رہے ہیں ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز سے پہلے یا جمعہ کی نماز کے بعد سورہ کہف پڑھو. یہ ہر مہلک مرض سے بچنے کے لیے ہر ہلاک کر دینے والی بیماری, کووڈ والی بیماری, پلیگ والی بیماری, کینسر والی بیماری, ہر ہلاک کرنے والے مرض سے یہ سورہ کہف کی تلاوت مومن کو بچا لیتی ہے. صرف جمعے میں ایک بار, ایک. اب دوسری بات سنو, تھوڑا تعارف کرا رہا ہوں قرآن کا آپ کو. کرا دوں رسول اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ. کتنا ٹائم لگتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے؟ 3 گھنٹے لگتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آدھا منٹ لگتا ہے, 1 منٹ بھی نہیں لگتا. کہاں 1 منٹ؟ 1 منٹ میں سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھے تو نوکری سے دکھا دیتے لوگ, لمبا پڑھتے جا رہے ہیں. آدھا منٹ لگتا, 30 سیکنڈ لگتے سورہ فاتحہ پڑھنے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ رسول اللہ فرماتے ہیں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ. سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں. مگر ہمارے مسلمانوں کی بیماری کیا ہے معلوم؟ مسلمان ہوتے ہیں بچہ ایک پڑے گا تھوک کے پی لیا, ختم, آ جانا شفا. اولا ہے کیا؟ زندگی بھر کی بیماری ہے بی پی, زندگی بھر کی بیماری ہے شفا, تو کم سے کم تو 90 دن تو پڑھ. سورہ فاتحہ پڑھو. سورہ فاتحہ بیماری سے شفا ہے. کھانا کھانے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لو, کھانے پہ پھونک لو, کھا لو. دن میں 1 مرتبہ ہی صحیح, دن میں 25 مرتبہ پانی پیتے, 10 مرتبہ پانی پیتے, 15 مرتبہ پانی پیتے, 1 مرتبہ صبح کے ٹائم پہ پانی پینے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو, پانی پہ پھونک لو, پی لو. نقشبندی صاحب نہیں کہہ رہے, مدینے والا مصطفیٰ کہہ رہا ہے, اس میں شفا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھو, یہ پڑھے تو بابا کہنے جانے کی ضرورت ہے. بابا کہنے جانے کی ضرورت, وہ لٹیرے بابا. ہمارے پاس ایک بابا ہے, وہ اتنے خطرناک ہے ہمارے. 7 قسم کی دال لاؤ. بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو دال سے کیا تعلق رہے؟ میں سوچا یہ دال منگا کے کرتا کیا, بچی کو سسرال والوں کو بھیجتا, میں اس کے جہیز میں دیتا, کرتا کیا ہی نہیں. خوب سوچا مسئلہ سمجھ میں آیا. جن کے بچے کو پوچھا کیا تم سے تیرے باؤ اور دال روزانہ صبح میں شام میں گھر میں وہی پکی حضرت ہو رہا. قرآن چھوڑ کے غیروں کے پیچھے مت پھرو میرے بھائی, یہ لٹیرے ہیں, لٹیرے. یہ تمہاری زندگیوں کو برباد کر دیں گے, تباہ کر دیں گے. اور یہ لت ہے, لت. ایک مرتبہ اس کے اوپر غلیظ عقیدہ بیٹھ گیا نا, اللہ کی ذات پہ بھی عقیدہ نہیں رہتا.
اللہ کی ذات کو بھی عقیدہ نہیں رہتا. اور انہوں نے اتنے خطرناک بات منگل کو مرنے والے ہیں تو کا مرنے والا حولے دیکھنے والے تو اس کے بارے میں بولنا جھوٹے بھانتے باتیں کر کے پبلک کو ڈرا دیتے آپ کے اوپر جن ہے. دیکھو کیسا معلوم ہے جن ہے تو تو دیکھا جن دکھتا نہیں چچورے پنے کے باتیں کرنا جن ہے. آپ کو اثرات کرا دیے گئے. اس کو کھانا کھانے ٹائم نہیں ہے انہیں اس کو اثرات کہاں سے کرا دیے چچورے پنے کے بات ہے اثرات کرا دیے وہ کرا دیے کون کرا تھا. اچھا میرا ایک فارمولا ہے میری بات ہے سمجھ میں آئے تو لو ورنہ واپس اپن کل پھر پونا میں وہاں بول لیتے. سمجھ میں آئے تو لے لو نہیں آئے تو دے دینا اپنے کو ذرا اچھا ریکارڈ کرو کل سنانا ہے. دیکھو یہ اکثر انگریز لوگ ہیں امریکہ سے لندن سے آسٹریلیا سے آ رہے ہیں آ کے چار مینار دیکھ رہے ہیں آگرہ کا تاج محل دیکھ رہے ہیں دلی کا لال قلعہ دیکھ رہے ہیں قطب مینار دیکھ رہے ہیں وہ فلاں جو ہے جا کے عبادت گاہوں کی غیروں کی عبادت گاہوں کو دیکھ رہے ہیں دلی کی جامع مسجد کو دیکھ رہے ہیں مندر کو بھی جا رہے ہیں چرچوں کو بھی جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں. پھر دیکھیں تو وہ میڈم خالی اسکرٹ پہن کے اونلی ٹاپ نو باٹم ارے میڈم انگریز نہیں اماں ان کو شیطان پکڑ رہا ہی نہیں گوری کو شیطان پکڑ رہا ہی نہیں گوری کو شیطان پکڑ رہا ہی نہیں. اور یہ ہمارے پاس ایک میڈم ہے کالے کاجل لگائے تو آنکھوں میں کہیں دکھ رہا نہیں ان کو شیطان پکڑ لیا کرتے آئیں. میں بولا شیطان کا ٹیسٹ اتنا خراب ہے اور پھر انہوں برقع پہن کے پھر رہے ان کو پکڑا جو دکھ رہے نہیں میڈم ان کو پکڑ رہا اور دن رات دکھ رہا لائٹ لے رہا چچورے پنے کی حد ہو گئی ہے. تماشا بنا کے رکھے ہوئے پورا اس کے آنکھ پہ شیطان ہے اس کے آنکھ پہ جن ہے اس کے آنکھ پہ آتما ہے اس کے آنکھ پہ وہ ہے حولا بنا کے حولوں کو حولا بنا کے پوری آگے پھر تک کا مردہ نکال دیے. کیا بات ہے میرے بھائی جس قوم کے پاس رسول اللہ کی تعلیمات ہو جس قوم کے پاس شریعت ہو جس قوم کے پاس قرآن ہو جس قوم کے پاس اولیاء اللہ ہو ویسی قوم کے پاس یہ جنات یہ شیاطین کیسا ہے. ایک میں ہالینڈ گیا جرمنی گیا بیلجیم گیا اور جو ہے فیجی گیا موریشیس گیا اتنے کنٹریز پھرا انگریزی کنٹریاں ہیں ان لوگوں نے جن دکھ رہا نا شیطان دکھ رہا مست پٹے فوٹو لے رہے ہیں اس کی فوٹو اس کی فوٹو اس کی فوٹو اس کی فوٹو اینٹک کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں ان کو جن نہیں مل رہا. ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے کیا ہوا جب کہ انہیں بیچاری زندگی میں کبھی غیر ملک سے ہاتھ میں نہیں لائی اس کو شیطان پکڑ لیا. ایک اچھا فارمولا سنا آپ جان دو فلائٹ ایک بات سن لو آج دوسری فلائٹ بھی جانتا ہے نو پرابلم. ایک مولانا بہار سے آئے تھے حیدرآباد سے ان کا صدارتی خطاب تھا غریب کا ان سے پہلے خطاب تھا تو بیچارے جو جلسہ کرا ہے ان لوگوں کھانے کو بلائے مولانا بھی ہے میں بھی گیا بیٹھے ہوئے کھانا کھانے تو بیچارہ گھر والا کیا تھا آخری ادھر سے حضرت میری بچی بلی ہو جا رہی حضرت اس کی آنکھ کو کچھ بھی لگ رہا ہے اس نے حضرت میں جو بھی کھائی نکال دے رہی وہ کر دے رہی کھاتے کھاتے منگوا بولے کھائیں بچی کو لاؤ ایسا سیریس بولا صاحب جا کے بچی کو لے کے آ جن ہے آپ کی بچی پہ وہ جو سیریس اسٹائل تھا انہیں تو چھوڑ دو بابا ہے انہیں تو یقین نہیں کرنے کا سوال ہی پر میں بھی یقین کر لیا جن ہے اب میں بچے کو دیکھ رہا ہوں جن ایسا کیسا رہتا ہے جن یہ جن ایسا کیسا ہے یہ جن ایسا کیسا ہے میں پریشان ہوں جن ہے وہ ٹھہر جاؤ ابھی علاج کریں گے ان کا بول کے وہ اسسٹنٹ کو بول دیا بات کر لو انہیں بات کر لیا حضرت جن اتارتے 11,000 روپئے منظور ہے صاحب کر دو صاحب بہت پریشان ہو کر دو دے تم 11,000 اسسٹنٹ بات کر لیا
اب حضرت کیا کرے، کھانا کھائے بعد ہاتھ دھوئے اور اتفاق وہ حضرت کو دیکھا میں بغیر چپل کے باتھ روم کو گیا نا، آ کے اس کے بعد جو ہے بغیر وضو کے بیگ میں ہاتھ ڈالے، کٹورے میں پانی لاؤ، پانی لا کے اس کے اوپر یوں تینوں خط پھیرائے، وہ بیگ میں ہاتھ ڈالا اور کے پانی میں مارتے کہ آگ لگ گئی۔ میں بھی میری زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا منظر دیکھا، صاحب کبھی پوری ٹھنڈی ہو گئی، کیا بڑا اللہ کا ولی ہے بھائی، میرا تو نہیں جھن اتار دیا، پانی میں آگ لگ گئی تو کر سکتا ہے، پانی میں اور اس سے بڑے نظامیہ میں جو بیکار ہے دو بھائی کل کام دے آگ لگانا، لگا دیا بھائی پٹھا پانی میں آگ لگا دیا۔ میں بھی پریشان ہوا صاحب، اس کا دو بچی بھی میں کبھی ہونے کی ٹھنڈی پڑ گئی، وہ کیا خیرال اٹھائے لگ گیا، بچی کا جن چلے گیا، 11,000 روپے پاکٹ میں آ گئے، تقریر کے 15، یہ 11 26 چلو چلے گئے۔ مگر اپنی ٹینشن تو اپنی جگہ تھی، یہ پانی میں آگ لگی کیسے، اپن طرح کام کی چیز ہے، پانی میں آگ لگی کے ساتھ ڈاکٹر کو پوچھ رہا ہوں، میڈیکل پہ پوچھ رہا ہوں، حکیموں پہ پوچھ رہا ہوں، کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ ایک حکیم صاحب ہے حیدرآباد میں بڑے دھار کر لیے، منگا نے گیا ہے کہ صاحب ذرا ٹائم اپوائنٹمنٹ پلیز، ارے نقشبند صاحب آپ آ رہے ہیں، آئیے آئیے آئیے، صاحب پانی میں آگ لگانا ہے، کچھ فارمولا تو لائن چینج کرنے کی آپ اللہ کی قسم لائن چینج نہیں کر رہا ہوں صاحب، اپنی لائن بڑی مزے کی ہے، قوم کو ہدایت کی بات بتا رہے، نیکی کی بات بتا رہے، دیکھنا چاہ رہے مولانا یہ راز کے باتیں سب کو نہیں بتاتے، مگر آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے بونوں بھی نکالے کٹورے میں سے، اتنا وہی بال کی جیسا ہے، پارا بولتے اس کو، پارا حکیموں کی دکان میں ملتا پارا، دوا ساز کی دکان میں پارا نکال کے انہوں کی کٹورے میں پانی رکھ کے مارتے کہ وہاں پہ آگ لگی، وہ بولا یہ ہے جن، اس کو بولتے 11,000 لینے کا طریقہ۔ اچھا اب سوچو بچی بھی گری گئی، انسان کو دماغ میں بول بول کے بٹھا کہ تیرے آنکھ جینے، تیرے آنکھ جینے، تیرے آنکھ جینے، بولتی نہیں تصور رہو میرے آنکھ جینے، میرے آنکھ جینے، میں کہہ رہی ہوں کچھ نہیں، میرے آنکھ جن ہے، میرے کو ہسبینڈ کی ضرورت ہے ہی نہیں، میرے ساتھ جن ہے۔ آپ کو میں بولنا شروع کرا رہے ہیں، تم ذرا موٹے موٹے دکھ رہے ہیں، تمہاری کچھ بیماری ہے کبھی تمہاری بھی آج ہونا شروع ہوتا، سائیکالوجی یہ جو ہے نا بڑی کام کی چیز ہے، سنبھال کے رکھو۔ ارے جس کے پاس غوث اعظم ہو، جس کے پاس غریب نواز ہو، جس کے پاس علی المرتضیٰ ہو، جس کے پاس رسول اللہ کی سیرت ہو، ان جیسے لوگوں کو یہ چور دھندوں کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی، یہ دھندے میرے بھائی چھوڑو، آؤ نماز پڑھو۔ اللہ کہہ رہا ہے بندے سے دن میں 5 مرتبہ کہلوا رہا ہے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی تمہارے کاروبار میں، تجارتوں میں نہیں ہے مسلمانوں، کامیابی ناریلوں، لیمبوں، گنڈوں، پلیتوں میں نہیں ہے، کامیابی رکوع میں ہے، کامیابی سجدوں میں ہے، کامیابی خائلے میں ہے، کامیابی قیام میں ہے، کامیابی خدا کی عبادت میں۔ یہ کہاں پھر رہے ہو، کس کس کے در پہ پھر رہے ہو مسلمانوں، یہ کس کس کے در پہ پھر رہے ہو مسلمانوں، بند کرو یہ دھندے، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ قرآن کی تلاوت کی طرف، قرآن شفا ہے، یہ کوئی مسلمان کی بات نہیں، یہ خالق کائنات رب ذوالجلال کی بات ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن فضل ہے، قرآن میں کرم ہے۔ مدد لینا ہو تو قرآن سے مدد لو، مدد لینا ہو تو نماز سے مدد لو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ مدد لینا ہو تو آؤ نمازیں پڑھو، مومنوں وضو سے رہو، وضو
جس کے پاس وضو ہوتا ہے، سن لو، کوئی آسیب، کوئی جادو، کوئی بلا، کوئی اسرار اللہ کی قسم اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ وضو سے رہو مسلمان، وضو سے رہو۔ یہ کیا بیکار چیزوں میں پڑے ہوئے مومنو، تم رسول اللہ کی امت ہو، وضو کرو۔ یہ لوگوں کے دھندوں کا شکار مت بنو، لوگوں کی شرارت کا شکار مت بنو، لوگوں کے شر اور فتنوں کا شکار مت بنو۔ یہ لٹیرے تمہیں لوٹ لیں گے، تمہیں ڈرا ڈرا کے لوٹ لیں گے، موت سے ڈرائیں گے، بیماری سے ڈرائیں گے۔ خواب میں سانپ دکھا بولے تو ڈرا دیا۔ میں اب تک یقین مانیے کم سے کم 1000 مرتبہ خواب میں سانپ کو دکھا، 1000 مرتبہ، مگر کسی عامل کا نہیں گیا بلکہ پیسے بچے ہوئے میرے پاس۔ سانپ دکھا تو بری بات کیا ہے، دکھن دو، شیطان دکھن دو، آگ دکھن دو، سمندر دکھن دو، بھینس دکھن دو، الگا دکھن دو، کتا دکھن دو، کچھ بھی نہ ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ میرے مصطفیٰ نے فارمولہ بتا دیا۔ حضور فرماتے ہر اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، ہر برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ ہر اچھا خواب اللہ کے طرف سے، ذرا بولو نا یار، اور ہر برا خواب، اور اس کا فارمولہ بھی حضور بتا دیا۔ ہر اچھا خواب دیکھو تو اٹھو اللہ کا شکر ادا کرو، بزرگوں نے کہا درود شریف پڑھو، اور پھر فرمایا ہر برا خواب دیکھو تو بزرگوں نے اس کا بھی فارمولہ بتا دیا۔ بائیں کندھے کی طرف منہ کرو، 3 مرتبہ لاحول پڑھو، تھو تھو تھو، بس اتنا تھو، تھوکنا نہیں پورا، خالی تھو تھو تھو، 3 مرتبہ لاحول پڑھو، تھوک دو۔ لاحول یاد نہیں، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تھو تھو تھو، حصہ ختم۔ سانپ بھی گیا، بچھو بھی گیا، کانٹے بھی گئے، دریا بھی گئی، بھینس بھی گئی، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بتا اللہ بھیجا، اللہ تیرا شکر ہے، آج کے پورے گھر کے سودے کے پیسے دے، اللہ بچی کی فیس بننا ہے، کالج میں پیسے دے، 21,000 خواب بھی تک خطرناک ہے، 21,000 خواب بھی گیا، نیند بھی رولے کی چلے گئی، چین بھی چلے گا، 600 پیسے بھی چلے گئے۔ کئی کو دیکھا اتنا خطرناک خواب دیکھنے سے کچھ نہ ہونا۔ میں بھی بولتا ہوں تم لوگ سنتے، اب سنو میری عملیات دیکھو۔ کئی لوگ اس میں ایسے بیٹھے ہیں جن کو سر میں درد ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے درد شروع ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے اس کے اندر بیٹھے بیٹھے کمر کا درد شروع ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے اس کے اندر جن کو جو ہے راتوں میں نیند نہیں آتی، لوٹتا رہتا۔ کئی لوگ ایسے اس کے اندر کاروبار کرنا دل نہیں کرتا، تجارت دل نہیں کرتا۔ کئی لوگ بیٹھے غصہ آ جاتا ہے۔ یہ سب جادو ہے، جادو، یہ پورے لوگوں کو جادو ہے۔ اب ہیں صحیح لاؤ 21,000۔ یہ انسانی فطرت ہے، آپ انسان بن کے پیدا ہوتے، کبھی سر میں درد بھی ہوتا، کبھی کمر میں درد بھی ہوتا، کبھی چکر بھی آتی، کبھی نیند بھی نہیں آتی، یہ ہوتا ہی ہوتا۔ آپ انسان ہے تو یہ سب ہوتا آپ کے ساتھ، اس کی جادو کا کیا تعلق ہوتا؟ کہ جادو تو کچھ بھی نہیں ہے جی، ہوتا آپ انسان ہیں۔ کبھی گھٹنوں میں درد ہوتا، صاحب میرے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا، تمہاری سمدن کرا دیجیے، سمدن جا جا کے گھٹنوں میں کہیں پکڑ آتی رہے، اولے عجیب و غریب فارمولہ ہے، سمدن کو گھٹنوں سے جوڑ دیا جانتی ہوگا۔ اور ہماری بیوقوف ہم سائیں بولے حضرت تمہیں آئی تھی پرسوں گھر کو کڑا کے دیکھا۔ اللہ کے کلام کو سمجھو، اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے، اللہ کا بندہ حضرت عیسیٰ کہہ رہا ہے میں مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے محبوبوں کی بات ہے، اللہ کے پیغمبروں کی بات ہے۔ اللہ جن کو چاہتا ہے ان کے ہاتھ میں یہ پاور عطا کر دے، مردوں کو زندہ کر دے۔ محبوبوں کے قدموں کی ایک شان بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی سرکار غوث پاک کے پاس آیا، ان لوگ نعرے لگا رہے نہیں، پانی پینے دے رہے۔ اللہ کے محبوبوں کے قدموں کی شان سنو، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عیسائی آیا،
آ کر کہنے لگا ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور تم مسلمان کہتے ہو کہ تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عظمت والے ہیں، تو پھر تمہارے نبی نے زندوں کو تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت غوث پاک مسکرا کے فرمائیے چھوٹے کام ہیں اور میرے نبی بڑی شان والے ہیں، سارے نبیوں کے سردار، بڑے لوگوں کے بڑے کام ہوتے ہیں، یہ کام تو اللہ نے نبی کے نواسوں کو عطا کیا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے جب جواب دیا تو بولے نبی کے نواسوں کو یہ کام ملا؟ بولے جی ہاں، یہ کام نبی کے نواسوں کا ہے، نبی کی آل کا ہے کہ نبی کی آل بھی مردوں کو زندہ کر دو۔ تو مجھے کیسے زندہ کرتی ہے؟ غوث پاک نے کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ جی ہاں، چلو چلتے ہیں۔ کہاں گئے؟ مسلمان کے قبرستان کو۔ بولے نہیں، اگر میں یہاں اٹھاؤں گا تو تم بولے کہ 3 دن پہلے گاڑی لے کے اٹھا لیے ہوگی، چلو تمہارے قبرستان چلتے ہیں جہاں عیسائی دفن ہے۔ بولے وہ خبر ڈھونڈو جو پرانی ہو، تو ایک خبر ایسی ملی جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی خبر تھی۔ حضرت غوث اعظم نے اس خبر پہ ٹھوکر مارا یہ کہہ کر قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ جیسے ہی ٹھوکر مارے وہ مردہ خبر سے اٹھا اور حضرت غوث اعظم نے پوچھا بتاؤ تم کون سے نبی کا کلمہ پڑھتے؟ اس نے کہا میں حضرت عیسیٰ کا امتی، ان کا کلمہ پڑھتا تھا۔ بولے کیا تو نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملا؟ جی ہاں، میں ان کا پہلا میں ان پہ ایمان بھی لایا تھا۔ بولے اب سو جا، اللہ کے حکم سے سو جا۔ سو گیا۔ تو غوث اعظم نے کہا دیکھو یہ کمال تو اللہ نے رسول اللہ کے نواسوں کو بھی عطا فرما دیا۔ مردوں کو زندہ کرنا خدا کی قسم یہ اللہ کا کام ہے، مگر اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں کو یہ فضل عطا فرما دیتا ہے، اپنے محبوبوں کو یہ کمال دے دیتا ہے، اپنے محبوبوں کو یہ انعام سے سرفراز کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ اب آؤ آگے کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ؟ 5ویں بات سن لو۔ 5 باتیں بیان ہوئی۔ پہلا، میں پرندوں کو پھونک مارتا ہوں وہ زندہ ہو کے اللہ کے حکم سے اڑتے ہیں۔ دوسرا، میں جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے انہیں بینائی عطا کرتا ہوں۔ تیسرا، برس کی بیماری والوں کو شفا دیتا ہوں۔ چوتھا، مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ 5واں سنو، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ تم کیا کھا کے آئے ہو میں بیان کرتا ہوں۔ اب میں کیا کھا کے آپ کو معلوم؟ آپ کیا کھا کے ہمیں تو معلوم؟ ہم بھی تو انسان ہیں مگر ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، مگر حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے۔ تم کیا کھا کے آئے ہو میں بتاتا ہوں۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم اپنے گھروں میں کیا کیا جمع کر کے آئے ہو وہ میں بتاتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم، میں تم کو خبر دیتا ہوں۔ مطلب تمہاری غذاؤں کو بھی میں جانتا ہوں، تمہاری جمع کردہ چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ علم غیب ہے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں سنو، میرے رب نے مجھے غیب کا علم بھی عطا کیا ہے کہ میں تم کیا کھا کے آئے ہو میں جانتا ہوں، تم کیا جمع کر کے رکھے ہو میں جانتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم، میں تم کو خبر دے سکتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت عیسیٰ میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھے وہ عیسیٰ کو علم غیب ہے، تو پھر ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کا عالم کا اللہ کا واسطہ مسلمانوں، قرآن کو سمجھو، یہ قرآن عقائد اہل سنت کو بیان کر رہی ہے۔ آج دنیا غریب نواز کو مانتی ہے، غریب نواز کا عرض کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ کیا بات ہے غریب نواز کے پاس؟ کیا ہم ان کے خاندان سے ہیں؟ کیا ہم ان کی اولاد سے ہیں؟ کیا ہم ان کے رشتے دار ہیں؟ نہیں۔ پھر غریب نواز سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ غریب نواز اللہ کے ولی ہیں۔ کیا ہے ذرا بولو، زور سے بولو۔ بس اب آخری بات سنو مسلمان، بڑی بات آپ سے عرض کرنا۔ آج کے جو حالات چل رہے ہیں،
جو حالات آج چل رہے ہیں، کیا حالات ہیں؟ ایک طرف سے ہمارے اوپر یلغار ہو رہا ہے، ہماری درگاہوں پر جو ہے نعوذ باللہ من ذالک تہمت الزام لگائی جا رہی ہے، ہماری مسجدوں میں جو ہے دوسرے خداؤں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیوں ہوا مسلمانوں؟ کان کھول کے سن لو، صرف مسلمانوں کے آپسی اختلافات کی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے، مسلمانوں کی علمی جہالت کی وجہ سے آج اتنے بڑے بڑے چیلنجز مسلمانوں کے سامنے ہیں، لیکن مسلمان خود اس کا مقابلہ کرنے کے موقف میں نہیں۔ آج مسلمانوں کی مسجدوں پر، درگاہوں پر، خانقاہوں پر، گھروں پر مسائل آ رہے ہیں، مسلمان جا کے ایک مسلمان وکیل کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان وکیل بھی نصیب نہیں ہو رہا مسلمان۔ جا کے ہم فریاد کریں گے پارلیمنٹ میں ہمارے مسائل کو اٹھانے کے لیے، ہمیں مسلمان ایم پی نصیب نہیں ہو رہا ہے، علاقہ چلا گیا، ایم پی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ایک ریاست سے 15 15 20 20 25 25 17 17 18 ایم پی ہے، مگر پوری ریاستیں میں بعض ریاست ایسی ایک مسلمان ایم پی اس ریاست کو نصیب نہیں ہوا، جبکہ اس ریاست میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ آج ہمارے حالات تباہ ہو گئے، مسلمان بربادی پہ بربادی چل رہی ہے۔ مسلمان کیوں چل رہی ہے یہ بربادی؟ کان کھول کے سن لو مسلمانوں، اس کی وجہ بس اتنی ہے کہ مسلمانوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہماری نسلیں کہاں ہیں؟ چبوتروں پہ ہیں۔ ہماری نسلیں کہاں ہیں؟ لڑائیوں، جھگڑوں، فتنوں میں پڑی ہوئی ہے۔ ہماری نسلیں کہاں ہیں؟ شراب خانوں میں پڑی ہوئی ہے۔ ہماری نسلیں کہاں ہیں؟ جوؤں کے اڈے پہ پڑی ہوئی ہے۔ ہماری نسلیں کہاں ہیں؟ جسم فروشی کے کاروبار میں لگی ہوئی ہے۔ ہماری نسلیں کہاں ہیں؟ آوارہ گردی میں، بے ادبیوں میں، گستاخیوں میں، شرارتوں میں پڑی ہوئی ہے۔ ہماری نسلیں کہاں ہیں؟ سینما تھیٹروں میں، فلموں میں، فیس بکوں پہ، یوٹیوبوں پہ پڑی ہوئی، ٹک ٹاک بنانے میں لگی ہوئی ہے ہماری نسلیں۔ ہماری نسلیں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ہماری نسلیں؟ ڈھونڈو۔ ہماری نسلیں بائک رائڈنگ میں، ہماری نسلیں جو ہے گھوڑ ہارس رائڈنگ میں پڑی ہوئی، گھوڑ سواری میں لگی ہوئی۔ ہماری نسلیں کہاں ہیں؟ عاشقی میں پڑی ہوئی۔ اس لیے آج ہمارے اندر اتنی تک صلاحیت نہیں رہی کہ ہمارے اوپر ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ خدا کے گھر کے نیچے دوسرے مذہب کا خدا ہے، تو ہم اس کو پروف تک نہیں کر سک رہے ہیں۔ اللہ 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 کا واسطہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، 1 لاکھ نہیں 5 لاکھ آدمی میں مل کے اگر احتجاج کریں گے تو کوئی مسئلے کا حل نکلنے والا بولو نہیں ہے۔ احتجاج مسائل کا حل نہیں ہے، علم مسائل کا حل ہے۔ علم کیا ہے؟ بولو زور سے بولو۔ مسائل کا حل کیا ہے؟ زور سے بولو۔ علم ہے، علم ہے، ذرا زور سے بولو۔ جہالت مسئلوں کا حل نہیں ہے، علم مسئلوں کا حل ہے۔ علم حاصل کرو میرے بھائیوں، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قابل بناؤ۔ مسلمانوں سنو، قرآن اللہ نے نازل کی 6666 آیتیں اللہ نے بھیجی، لیکن 6666 آیتوں میں جو پہلی آیت پہلی بار دنیا میں آئی، ان آیات کا تعلق نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ زکوٰۃ سے ہے، نہ حج سے ہے، نہ تقوی سے ہے، نہ تلاوت سے ہے۔ ارے میرے بھائی، ان آیات کا تعلق نہ حج سے ہے، نہ عمرہ سے ہے، نہ زکوٰۃ سے ہے، نہ صدقات سے ہے، نہ خیرات سے ہے۔ ان آیات کا تعلق علم سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ علم سے ہے، علم سے ہے، علم سے ہے۔ یاد رکھو مسلمان، ہمارے رب نے ہم کو علم والا بننے کے حکم دیا، علم والا بننے کا حکم دیا، اور ہم ہیں علم چھوڑ دیے۔ پورے معاشرے میں ہم رسوا ہیں، پورے معاشرے میں ہم رسوا رہے، پورے ہندوستان میں رسوا، پوری دنیا میں رسوا، ہر طرف ہم جو ہے ذلیل و خوار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا رائے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اپنی نسلوں کو پڑھاؤ،
اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قابل بناؤ، اپنے بچوں کو درس گاہ